السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آپ میرے یوٹیوب چینل پر یہ نورانی قاعدے کا سبق نمبر 41 دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ نے اس سے پہلے کے میرے ویڈیوز نہیں دیکھے ہیں تو آپ سے گزارش ہے میرے یوٹیوب چینل پر جائیں اور اس سے پہلے کے سبق دیکھیں تاکہ آپ کے کچھ سمجھ میں آئے کہ میں کیسے پڑھاتا ہوں۔ ہاں، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگیں تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے ویڈیوز کو ان دوستوں کو شیئر کریں جو قرآن بالکل نہیں پڑھے ہیں تاکہ وہ میرے یوٹیوب چینل کے ذریعے کچھ سیکھ سکیں۔ چلیے میں اپنا سبق شروع کرتا ہوں۔ سبق نمبر 40 میں نے آپ لوگوں کو یہاں سے یہاں تک ہجے اور رواں اور اجرے کے ساتھ پڑھایا تھا۔ آج ہم اپنا سبق نمبر 41 یہاں سے شروع کرتے ہیں، تو پڑھیے، دیکھیے۔ تختی نمبر 10 اخفاء تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2۔ حروف اخفاء 15 ہیں: تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفاء آویں تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے۔ اخفاء کی مقدار 1 الف ہے۔ تو یہ تختی نمبر 10 ہے، اخفاء کا بیان ہے، تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2 ہے۔ حروف اخفاء بتائے ہیں کہ 15 ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے لے کر کے یہاں تک، یعنی تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفاء آویں تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے، اور کہہ رہے ہیں کہ اخفاء کی مقدار 1 الف ہے۔ اب آپ کو اس طریقے سے جیسے یہ لکھا ہے ویسے ہی یاد کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ میں یہاں پہ آپ کو سمجھاؤں گا کہ کس طریقے سے اخفاء ہوگا۔ پہلے آپ کیسے یاد کریں گے؟ تختی نمبر 10 اخفاء تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2۔ حروف اخفاء 15 ہیں: تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفاء آویں تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے۔ اخفاء کی مقدار 1 الف ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو ایسے یاد کر لیجئے گا۔ اور تنوین آپ سمجھ چکے ہیں، میں آپ کو دکھا چکا ہوں کہ تنوین کس کو کہتے ہیں، نون ساکن کس کو کہتے ہیں۔ بہرحال ہم اب سبق آگے پڑھاتے ہیں، دیکھیے۔ ہاں، سمجھاتا بھی چلوں اسی میں۔ دیکھیں، یہاں آپ نے پڑھا تھا طیرن ابابیلا، یہاں پہ بتایا تھا کہ آپ کو طیرن ابابیلا اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے بلکہ طیرن ابابیلا پڑھیں گے۔ کیوں پڑھیں گے وہ آپ کو قاعدہ پورا بتایا ہے۔ اگر آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو اس میں دیکھ لیں، اور اگر دیکھ چکے ہیں تو آپ تو سمجھ گئے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ دیکھیے اب یہاں کیسے پڑھیں گے۔ یہاں اخفاء کا قاعدہ ہے، وہاں اظہار کا قاعدہ تھا۔ یہاں اس طریقے سے پڑھیں گے، پہلے ہم روائی پورا پڑھتے ہیں جہاں تک ہمیں پڑھانا ہے، آج یہاں تک انشاءاللہ پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں تک پڑھاتے ہیں، یا جہاں تک ہو جائے گا انشاءاللہ پڑھیں گے۔ انت منذر، پھر دیکھیے سنیے، انت منذر کراما کاتبین، کراما کاتبین، کنت ترابا، کنت ترابا، یتیما فآوى، یتیما فآوى، من دخلہ
وصول کریم وصول کریم نارا ذات کتاب فیہ یوم ينفخ من طغى فتح قریب من ثقلت انزلنا شیء قدیر. تو یہ ہم نے یہاں تک آپ کو رواں سے پڑھا دیا ہے. اب ہجے دیکھیے. حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، تا، میم نون پیش من، ذال زیر دی منذی، را پیش رو منذر، انت منذر، کاف زیر کی، را الف زبر را کی را، میم دو زبر من کرامن، کاف الف زبر کا، تا زیر تی کاتی، با یا زیر بی کاتبی، نون زبرنا کاتبین، کراما کاتبین، کاف نون پیش کن، تا پیش تو کنتو، تا پیش تو، را کھڑا زبر را ترا، با دو زبر بن ترابن، کنتو ترابن، یا زبر یا، تا یا زیر تی یتی، میم دو زبر من یتیمن، فا زبر فا، حمزہ کھڑا زبر آ فآ، واو کھڑا زبر وا فآوا، یتیما فآوا، میم نون زبر من، دال زبر دا، مودا، خا زبر خا، مودخ، لام زبر لا، مودخل، ہا الٹا پیش ہو، مودخلہ، را زبر را، سین واو پیش سو، وسو، لام دو زیر لن، وسولن، کاف زبر کا، را یا زیر ری کری، میم دو زیر من کریمن، وصولی کریمن. چلیے اتنے کا ہی اجرا کرا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک یہ 3 لائن کا ہجے اور رواں دونوں چیز ہو چکا ہے، اور یہاں تک رواں ہوا ہے صرف. اب ہم یہاں سے لے کر کے یہاں تک اجرا بھی کراتے ہیں انشاءاللہ. پھر یہاں سے یہاں تک سبق نمبر 42 میں پڑھائیں گے. دیکھیے، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا ہے. دیکھیں یہاں پہ تا ہے یہ، اور یہ تا، یہ نون ساکن کے بعد تا آ گیا. نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا ہے، اس لیے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، جیسے تا. سمجھ گئے؟ اس طریقے سے اخفا ہوگا تا. اب اس کو انتا اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے انتا، بلکہ ناک میں آواز نون کی چھپائیں گے، جیسے تا. یہاں بھی ایسے ہوگا. نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے ذال ہے. یہ دیکھیے ذال ہے، اس لیے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، جیسے منذر، انت منذر. اب یہاں دیکھیے، میم کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے. تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کاف ہے. یہ دیکھیے کاف ہے، حروف اخفا میں سے کاف ہے، اس لیے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، جیسے کراما کاتبین. ٹھیک ہے، اس میں دیکھیے نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا ہے. یہ نون ساکن ہے اور یہ تا ہے، تا حروف اخفا میں سے ہے، اس لیے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، جیسے کنتو ترابا. پھر یہاں دیکھیے میم کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے. تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے فا ہے،
اس لیے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، جیسے یتیما فآوا۔ اب اس کو یتیمن فآوا یہ نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ یتیما فآوا۔ یہاں دیکھیے نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے دال ہے، اس لیے نون کو ظاہر کر کے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، جیسے من دخلہ۔ ٹھیک ہے، یہاں دیکھیے لام کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کاف ہے، اس لیے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، جیسے رسول کریم۔ تو یہ اخفا کا قاعدہ تھا اور 3 لائنیں میں نے آپ کو آج پڑھا دی ہیں۔ انشاءاللہ 3 لائنیں کل پہلے میں اس کو رواں سے پھر ہجے سے اور اجرا کراؤں گا انشاءاللہ سبق نمبر 42 میں۔ اور اگر آپ نہیں سمجھ پائے ہوں گے تو انشاءاللہ اس والے سبق میں سمجھ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم پھر انشاءاللہ آپ کو سبق نمبر 42 میں ملتے ہیں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔